کہ ایسا الف خالی جس کے پیچھے ایک زبر ہو تو اس کو موٹا اور باریک کب کرنا ہے؟ یارو اس کو تجوید کے اندر الف مدہ کہتے ہیں۔ تو میں نے الف مدہ اس لیے نہیں آپ کو بتایا کہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے، کیا بلا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ الف خالی ہو اور اس کے پیچھے زبر ہو تو ایسے الف کو موٹا اور باریک کب کیا جاتا ہے؟ اس کا بھی ناظرین سمپل سا اصول ہے کہ جب یہ الف خالی موٹے حرف کے ساتھ ہوگا تو یہ الف بھی موٹا ہوگا، جب یہ باریک حرف کے ساتھ ہوگا تو یہ الف بھی باریک ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ کو سکرین پر مل جائے گی۔ اب موٹے الف کی مثال کیا ہے؟ قول ہے۔ تو ناظرین دو نقطوں والا کاف موٹا ہوتا ہے، تو اب یہ موٹے کاف کے ساتھ الف خالی ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ اب دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ الف جو خالی ہے یعنی کہ الف مدہ یہ باریک کب ہوگا؟ ناظرین جب اس کے ساتھ والا یعنی جس کے ساتھ یہ الف کھڑا ہے اگر وہ باریک ہے تو یہ الف بھی باریک ہوگا، جیسے کانا۔ اب ڈنڈے والا جو کاف ہے وہ باریک ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ جو الف خالی ہے سکرین پر دیکھ لیں تو یہ الف بھی باریک ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ۔ اب میں دونوں ایک ساتھ پڑھتا ہوں اور آپ نے فرق دیکھنا ہے۔ وَقَالَ وَكَانَ وَقَالَ وَكَانَ وَقَالَ وَكَانَ وَقَالَ وَكَانَ۔ اب دیکھ لیں کتنا فرق ہے موٹے اور باریک میں۔ تو ناظرین ان چیزوں کا تعلق اللہ کے کلام کی خوبصورتی کے ساتھ ہے۔